ایک ایسی دنیا جہاں ہوا بازی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ ایک خواب نے جنم لیا، ایک خواب جو ہوا بازی کے منظر نامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ کہانی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یا PIA کی، جو کبھی عروج پر تھی لیکن اب مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ PIA کی کہانی صرف ایک ایئر لائنز کی نہیں بلکہ ایک قوم کی بھی ہے جس نے آسمانوں میں اڑنے کی تمنا رکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دبئی کے حکمرانوں نے ایمریٹس ایئر لائن کے قیام کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی مدد طلب کی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ PIA کی اپنی کہانی جو محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام سے پہلے شروع کی تھی، ایک مختلف موڑ لے گی۔ یہ کہانی اس عزم کی ہے جو ایک نئی قوم نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کیا۔ 23 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ایئر ویز کے نام سے قائم ہونے والی یہ ایئر لائنز برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی ملکیت تھی۔ یہ ایک خواب تھا جو محمد علی جناح کی قیادت میں حقیقت میں بدلا۔ تقسیم کے بعد اس کے آپریشنز پاکستان منتقل کر دیے گئے اور 1955 میں اسے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا نام دیا گیا۔ اپنے پہلے سال ہی میں PIA نے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز کیا، جن میں کراچی سے قاہرہ اور لندن تک کی پروازیں شامل تھیں۔ لاک ہیڈ کانسٹیلیشن استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی اور جیٹ ایئر کرافٹ استعمال کرنے والی دوسری ایئر لائنز بن چکی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ PIA قومی فخر کا ایک نشان بن گیا۔ یہ دنیا بھر میں لوگوں کو جوڑتا رہا۔ اس کا سلوگن گریٹ پیپل ٹو فلائی ود لوگوں کے دلوں میں گونجتا رہا۔ یہ ایک ایسا عزم تھا جس نے PIA کو عالمی سطح پر معتبر بنا دیا۔ ناظرین، 1962 میں ایک ایسا لمحہ آیا جب امریکہ کی پہلی خاتون جیکولین کینی نے PIA کا انتخاب کیا۔ ان کی گرم جوشی سے کپتان کو گلے لگانا اور دیے گئے الفاظ نے PIA کی بین الاقوامی حیثیت کو بلند کیا، جس سے پاکستان کی بھی شان میں اضافہ ہوا۔ یہ واقعہ نہ صرف PIA بلکہ پاکستان کی شناخت کو بھی عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا باعث بنا۔ ہمیں اپنے ملک کی نمائندگی پر فخر تھا۔ ہر پرواز ایک جشن کی طرح محسوس ہوتی تھی اور ہمارے مسافروں کو خاندان کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ ان کا اطمینان ہماری اولین ترجیح تھی۔ جیسے جیسے PIA کی توسیع ہوئی، اس نے دوسری ایئر لائنز کے معیار قائم کیے۔ یہ پہلی ایئر لائنز تھی جس نے ایشیا میں بوئنگ جیٹس کو متعارف کروایا اور آٹومیٹڈ ٹکٹنگ سسٹم کا آغاز کیا۔ کراچی ہوا بازی کا مرکز بنا، جس نے مختلف بین الاقوامی ایئر لائنز کے عملے کی تربیت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لیکن یہ سنہری دور زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 1971 میں ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کے انتظام میں اہم ملازمین کی برطرفی اور اثاثوں کی فروخت کا آغاز ہوا، جو PIA کے پہلے زوال کے آثار تھے۔ یہ فیصلے آنے والے سالوں میں ایئر لائنز کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرنے والے تھے۔ 1972 میں قومی کاری نے نئے چیلنجز متعارف کرائے۔ سیاسی مداخلت نے انتظامیہ کو متاثر کیا اور بھرتیوں کے عمل قابلیت کے بجائے مفادات کی بنیاد پر شروع کیے گئے۔ جب ایئر لائنز نے اپنے سابقہ عظمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 20ویں صدی کے آخر تک PIA نے اپنی مسابقتی حیثیت کھو دی۔ اقتصادی عدم استحکام، پرانے طیارے اور بڑھتے ہوئے آپریشنل اخراجات مارکیٹ میں کمی کا باعث بنے۔ یہ ایک بار کی طاقتور ایئر لائنز اب مالی نقصانات کی کشمکش میں آ گئی۔ PIA کے چیلنجز پاکستان کی معیشت میں موجود وسیع تر مسائل کی عکاسی کرتے ہیں۔ ناقص انتظامی فیصلے اور حکمت عملی کی عدم موجودگی نے اس کی ساکھ کو متاثر کیا۔ اس کے ساتھ ہی عالمی ہوا بازی کی صنعت میں سخت مقابلہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ 2020 میں فلائٹ 8303 کا سانحہ، جس میں 97 جانیں گئیں، PIA کے ساکھ کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بنا۔ تحقیقات میں سنگین حفاظتی مسائل سامنے آئے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی ہوا بازی کے حکام نے پابندیاں عائد کر دی۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک ٹریجڈی تھا بلکہ PIA کے لیے ایک زبردست دھچکا بھی تھا، جس نے اس کی بین الاقوامی ساکھ کو متاثر کیا۔
कोविड-19 की वबा ने आखिरी धचका दिया, आलमी सफर को रोक दिया और पीआईए की माली मुश्किलात को बढ़ा दिया। जब दुनिया दोबारा खुलने लगी तो पीआईए ने खुद को एक कठिन सूरत हाल में पाया, जिस पर बढ़ते हुए कर्जों और कमजोर इम्कानात का साया था। ये एक ऐसा वक्त था जब एयरलाइंस को अपनी बका के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, हर एक तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह आती है। पीआईए ने अपनी साख को बहाल करने के लिए कई इकदाम किए हैं, जैसे कि जदीद तैयारों की खरीदारी, सर्विस में बेहतरी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। एयरलाइंस ने नए दाखिली प्रोसीजर्स भी मुतारफ करवाए। पीआईए की इंतजामिया ने आलमी सतह पर मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए नई मार्केटिंग हिकमत अमलियों पर भी तवज्जो दी है। इनकी कोशिश ये है कि वो अपने पुराने सार्फिन के साथ नए सार्फिन को भी शामिल करें और एक मुस्बत इमेज कायम करें। नए तैयारे जिनमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आरामदेह सीटें शामिल हैं, पीआईए की परवाज़ों में बेहतरीन सफरी तजर्बा फराहम करने के लिए तैयार किए गए हैं। इनके अंदर जदीद तफरीही निज़ाम, वाईफाई की सहूलत और बेहतरीन खाने की पेशकश की जा रही है। अमले की तरबियत में भी बेहतरी लाई गई है। नए तरबियती प्रोग्राम्स के जरिए अमले को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तरबियत दी जा रही है, ताकि वो मुसाफिरों को बेहतरीन खिदमात फराहम कर सकें। ये कोशिशें पीआईए के लिए एक नए दौर की शुरुआत की इलामत है। पीआईए की कहानी सिर्फ ज़वाल की नहीं बल्कि अज़म की भी है। सही क़यादत और विजन के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक बार फिर अपने आसमानों में बुलंद होने की सलाहियत रखती है और एक बार फिर कौमी फ़ख्र का निशान बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो में।